رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ کرپیا لائن پر رہا۔ آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہی۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्ड वर ठेवला आहे, कृपया लाइन पर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हेलो हेलो, कौन खबर करा है? अगर जमील साहब आपको तरीके से बात करनी है अदब के लिहाज में तो बात करो, नहीं करनी है तो अपना फोन काट, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तरीके से बात करनी है अदब के दायरे में रह के तो बात करो जी। बोलो, करनी है बात, तरीके से बात करो। तुम हरामी भी साबित हो गए हो और तुम जहन्नुमी भी साबित हो गए। अब तुम तरीके से अगर बात करनी है तो बोलो। चलो चलो, आप वो सूरह क्या बताओ, क्या पढ़ लेते उसमें तुम? अभी मैं तुम्हें खारजी साबित करूंगा। चलो पढ़ो, कौन सी आयत पढ़ लेते? मैं ये बोल रहा था कि तुम क्या बताओ, मक्का से भी बदतर हो। वो सूरह बताओ कौन सी पढ़ लेते? सूरह बताओ, सूरह बताओ, सूरह कौन सी पढ़ लेते वो तो? हाँ, सूरह कहफ आयत नंबर 102। सूरह सहफ या कहफ? कहफ ना? हाँ मैं निकाल लूँ। आयत नंबर 102। हाँ मैं निकाल लूँ। और अगर एकदम हवाले से बात करना है तो फिर मैं जहाँ मैं अपने कॉपी पे लेके बैठ जाऊँ फिर बात करूँ। और ये कैसे वाले, ये कैसे बात कर रहा? ये कैसे बात कर रहा हूँ? मैं बाहर में हूँ तो ऐसे ही मैं भी बात कर रहा हूँ। कब बात करोगे? बोलो बोलो। सूरह कहफ आयत नंबर कितने बताया? कितने आयत नंबर बताया? 102 निकाल लिया हूँ मैं। हाँ निकाल लिया। 102 है कि 101 देख लो। 102 होगा। चलो मैं देख लेता हूँ। वो जब कुरान पढ़ोगे तो उस पर देख लेंगे। पढ़िए, आयत पढ़ो। अफा हसिबल्लज़ीना कफरू। अफा, हाँ चलो पढ़ो। अफा हसिबल्लज़ीना कफरू अन यत्तखज़ू इबादी मिन दूनी। तखज़ू नहीं है, तखेज़ू है। तखेज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना आतदना जहन्नमा लिलकाफिरीन नुज़ुला ना, लिलकाफिरीन नुज़ुला। हाँ ठीक है। अब क्या इसके तर्जुमे में तर्जुमा कीजिए कि क्या ये काफिर ये समझते हैं कि मेरे बंदों को हाजत रवा मुश्किल होता है हिमायत बनाएंगे? क्या कहा? ये अल्लाह ताला फरमाता है कि काफिर लोग, ये काफिर क्या ये समझते हैं कि मेरे बंदों को मेरे सेवा हिमायती बना लेंगे, मददगार बना लेंगे? हाँ बेशक हमने काफिरों की मेहमानी जन्नत के लिए तैयार कर रखी है ना। हाँ तो किसके लिए कहा ये? हाँ तो अल्लाह ने जो अल्लाह के बंदों को हिमायती बनाकर मददगार बनाता है उसे काफिर का अल्लाह। अरे यार बड़े, मैं ये कहता हूँ कि जिसके अकल में होती है खराबी वही बनता है देवबंदी और वहाबी। ये आयत काफिरों के लिए है। हाँ बोलो तफसीर में। हाँ बोलो तफसीर, बोलो तफसीर में पढ़ो क्या है? बोलो बोलो बोलो। मुराद ईसा अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम मलाइका हैं। किससे? नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब फरमाते हैं कि इससे मुराद ईसा अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम और मलाइका हैं। किससे मुराद? हाँ ये किससे नहीं है। किससे? ईसा को पुकारने वाले, उज़ैर को पुकारने वाले। अरे तो मैं ये तो कह रहा हूँ तुमसे, तो वो जो थे उनकी तस्वीरें बनाते थे, उन लोगों की तस्वीरें बना लेते थे। वो तस्वीरें बनाने के बाद में उनकी पूजा करते थे। वो अल्लाह के बंदों को मददगार समझते थे ना। अरे अल्लाह के बंदे कैसे हो गए? वो उनकी तस्वीरें बनाते थे, वो उनकी पत्थर की तस्वीरें बनाते थे, मूर्ति बनाते थे। मेरी बात सुनो जमील खान, बात करो तरीके के साथ में। वो उनकी मूर्ति बनाते थे, मूर्ति बनाने के बाद में उनकी पूजा करते थे। और पहले समझो इसे बात। अंबियाओं की रहती थी ना, है अंबियाओं की रहती थी, बुजुर्गों की रहती थी ना। किसकी रहती थी मूर्ति? अंबिया और बुजुर्गों की बनती थी ना पहले, मुशरिकों की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदावत रखने के बाइस
پڑھو اس کی تفسیر پڑھو. اچھا پڑھو پڑھو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. ابھی پڑھو تفسیر پڑھو. میں تو باہر بیٹھا ہوں, میں لے کے نہیں بیٹھا ہوں. دیکھیے یہ آیت جو ہے یہ کفاروں کے لیے اور مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی ہے, اور یہ اس لیے نازل ہوئی کہ وہ بتوں کو معبود مانتے تھے, بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے وہ. اور اسی آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عمر, بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے اس تمام مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق جو ہے وہ خارجی فرقے کے لوگ ہیں. کہاں سے کہاں بھاگ گئے. اب سن لو ذرا سن لو. تو کسی نے پوچھا خارجی کون ہے, کہ خارجی فرقے کے لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کے اندر کفاروں کے اور مشرکوں کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں وہ مومنوں پہ چسپا کرتے ہیں. تو تم خارجی بھی ثابت ہوئے, تم خارجی بھی ثابت ہوئے. دیکھو جمیل خان, تم حرامی بھی ثابت ہو گئے, جہنم میں بھی ثابت ہو گئے, اور تم خارجی بھی ثابت ہو گئے. ہاں تفسیر میں نہیں, حدیث پتہ میں نے سنائی تمہیں, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عمر کی حدیث. تفسیر نہیں, ارے جاہل, میں کہہ رہا ہوں حدیث ہے, یہ حدیث سنا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں حدیث سنا رہا ہوں, میں تفسیر سنا رہا تھا. میں حدیث سنائی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کیا ہے؟ حدیث بخاری شریف کی حدیث, بخاری شریف کی حدیث ہے. کیا ہے بتاؤ نا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق جو ہے وہ خارجی فرقے کے لوگ ہیں. خارجی کون لوگ ہیں؟ خارجی وہ ہے کہ جو قرآن کے اندر بتوں اور کفاروں کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں تو وہ مومنوں پہ چسپا کرتے ہیں. تو وہ خارجی تم ہو جو بتوں کے اور کفاروں کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں قرآن کے اندر, وہ تم ہم پہ چسپا کرتے ہو اور ہمیں ادھر لے جاتے ہو, تو تم پکے خارجی ہو. سنو کافروں والی آئے تھے, بتوں والی نہیں ہے کہ تم غلط ترجمہ کر رہے ہو. کافروں والی آئے تھے مومنوں پر چسپا کرتے ہیں. ارے یار تم کتنے بڑے بے وقوف ہو, جاہل ہو. یہ کیا کہہ رہے, تو کیا کافر, یہ کیا کہا اس میں, کافروں کو متنبع کیا جا رہا. تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں, کافر یہ سمجھتے ہیں, پہلے سمجھو عقل کی خرابی ہے تمہاری, جب ہی بن گئے وہابی, کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے. بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی اللہ کے بندوں کو جہنم تیار کر رکھی ہے. اللہ کے بندوں کو پکارنے والے کافر ہوتے ہیں. مطلب یہ کافروں سے خطاب ہو رہا ہے, اللہ کے بندوں سے ان سے خطاب ہو رہا ہے جو اللہ کو پکارتے ہیں. پہلے کافر کہا میرے بندوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں, حمایتی مانتے ہیں, مددگار مانتے ہیں. ہاں تو وہ ان کے بت بناتے تھے نا, ارے وہ بت بنا کے پوجا کرتے تھے ان کی. اچھا اللہ کے رسول نے اپنی قبر کو بت کہا تھا کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا اللہم لا تجعل قبری وثنا, میری قبر کو بت نہ بنانا. ہاں اس لیے جس کی عبادت کی جائے, عبادت کی جائے نا. بھائی اب یہ بتاؤ تم مجھے, اب سنو اب سن لو, تم ہر بات میں پھنسو گے, تمہارے گلے میں وہ پھندے ڈال دوں گا میں کہ تم نکل نہیں پاؤ گے. عبادت کی جائے تو یہ جو ہم لوگ ارے سنو میری بات سنو, اولیاء نا دعا نماز میں دعا مانگتے ہیں. سنو ادھر سنو میری بات سنو. جمیل ایک بڑبڑ مت کرو, دیکھو تھوڑی دیر تم بولو, ایک منٹ میں بولوں گا. اگر میں اولیاء اکرام کے کسی کے مزار پہ چلا گیا اور ان کے وسیلے سے میں نے اگر اللہ سے دعا مانگ لی, تو اس میں نے عبادت کہاں کر لی ان کی, یا میں نے کوئی انہیں خدا تھوڑی سمجھ لیا, یا ایسا کون سا مطلب. اچھا مجھے یہ بتاؤ شرک کی تعریف کیا ہے, شرک کی تعریف کیا ہے بتاؤ. اچھا مجھے شرک کی تعریف بتاؤ تم. اچھا سمجھیں گے ہم جب بات, تم بھی جب سمجھو گے میں بھی جب سمجھوں گا, جب ہم شرک کو سمجھ لیں. پہلے شرک کی تعریف کیا ہے یہ بتاؤ پہلے. شرک کی تعریف کیا؟ ہاں شرک شراکت سے بنتا ہے, یعنی کسی کو ساجھیدار بنانا, کسی کو ہمجولی بنانا اپنے بزنس میں. ایسے ہوائی مت پہ لو, ایسے تمہارے قیاس نہیں چلیں گے. ایسے تم اپنے قیاس جو بندی یا بھابی بن جاتا نا تو اپنے قیاس, ارے معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ, یہ قیاس سے نہیں چلتا ہے. جمیل خان قیاس سے نہیں ہوتی ہے. ارے یار کیوں, مطلب کفر کی دلدل میں تو پہلے پھنس گئے تم, اب اور مطلب کفر میں جا رہے ہو. یہ قیاس سے نہیں ہوتا ہے, تمہارا قیاس نہیں چلے گا ایسے. تم اپنا قیاس سے کرو گے کیا؟ کون سی کتاب سے کر رہے ہو یہ کون سی کتاب سے کر رہے ہو یہ شرک کی تعریف کون سی کتاب سے کر رہے ہو؟ سنو میں بتاؤں گا. شرک کی تعریف یہ ہے کہ سنو شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک ماننا, اس کے ساتھ میں کسی کو ساجی مان لینا, اس جیسا کوئی مددگار مان لینا. ایک تعریف یہ ہے شرک کی. ایک تعریف یہ ہے ابھی ثابت کرنا سنو, ثابت کرنا اللہ جیسا. اب سنو دوسری تعریف یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا یا بیٹی یا اسے کسی سے پیدا ہونا, یا اس کا
उसने किसी को पैदा किया ये मानना, ये भी शिर्क की तारीफ है। तीसरा ये कि अल्लाह ताला का किसी को मददगार मानना कि या बारिश कोई बरसाता है और आग कोई जलाता है, इस तरीके का ये शिर्क तीसरा है। ये 3 किस्में शिर्क की हैं। अब इसमें तुम मुझे ये बता दो जमील अहले खबीस कि अगर हम मज़ार पे जाते हैं तो क्या मज़ार पे जाने वाला उन्हें मज़ार वालों को अल्लाह समझता है? माज़अल्लाह, ये बता दो तुम मुझे। कहाँ गए जमील साहब? सुनोगे? हाँ हाँ सुनाओ। हाँ हाँ देखो अच्छे से बताओ, एक हदीस में पढ़ता हूँ। बात तरीके से करना, ऐसी तरीके के साथ में, अदब के साथ में। आगे से करना। पढ़ो। हजरत आदि बिन हातिम रजी अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल के पास आए तो अल्लाह के रसूल एक आयत पढ़ रहे थे, सूरह निसा की आयत है, मुझे सफा नंबर नहीं मालूम है। इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबन मिन दुनिल्लाह। इन लोगों ने अपने मौलवियों को, अपने पादरियों को खुदा बना लिया है अल्लाह के अलावा। खुदा बना लिया है ना, खुदा बना लिया है ना, अल्लाह के अलावा है नहीं। आप समझ नहीं दी, अभी मुर्दा तो समझा नहीं है। तो मुर्दे के खाना खा के फिर वो तब बदतमीजी आ गए। फिर मैं कह रहा हूँ तमीज से बात करो, तुम नहीं समझोगे, तुम जहन्नुम में जा रहा हो ना, जहन्नुम में चले गए। देखो अपने वालिदैन को मत लेके जाओ जहन्नुम में, उन्हें रहने दो जन्नती। उन्हें चलो बोलो बोलो बोलो, तुम जहन्नुमी हो गए ना साबित, खुद ही अपने फतवे से हो गए। इन लोगों ने अपने मौलवियों को अपने कौन सूरह का आयत है? बना लिया है। कौन सूरह का आयत है? कौन सी सूरह का आयत है? सूरह निसा की आयत है। आयत नंबर बोलो। जो है ना, आयत नंबर में नहीं, इस सूरह निसा की आयत कहते हैं यही हदीस सलाह है। देखो एक आयत में तो झूठे साबित हो गए तुम, इसमें भी मैं तुम्हें झूठा साबित कर दूंगा। अब इसका तर्जुमा करो। चलो इसमें भी झूठे साबित हो गए तुम कहीं नहीं चल पाओगे, कहीं तुम्हारा कोई मतलब सर पैर नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने पादरियों को खुदा बना लिया। तो आदि बिन हातिम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, हमने अपने मौलवियों को खुदा कभी नहीं बनाया। हाँ, वो पहले ईसाई थे, फिर बाद में मुसलमान हो गए। तो कहा कि हमने कभी अपने मौलवियों को खुदा तो नहीं बनाया। तो कहा उसने फरमाया वो जिस चीज को हराम कह देते थे तुम मान लेते थे कि नहीं? कहा हाँ। कहा जिस चीज को हलाल कह देते थे तुम मान लेते थे कि हाँ। कहा यही तो खुदा बनाना हुआ। हाँ, अब ये तुम्हारे ऊपर फिट हो रही है यार, ये तुम्हारे ऊपर फिट हो रही है। ये तुम्हारे अभी सिर्फ हलाल मानने पर आदमी खुदा बन जा रहा है। नहीं बेटा मानते हो इससे बारिश बरसाने वाला। अब सुनोगे, अब बड़बड़ करोगे, अब नहीं सुनोगे मेरी। देखिए ये सामीन हज़रात, ये वहाबी यहाँ भी झूठा साबित हुआ। इन्होंने ये कहा कि उसमें कहा कि वो अपने मौलवियों को झूठा खुदा बना लेते हैं अल्लाह ताला के सिवा। तो यहाँ हम जो जाते हैं हम खुदा नहीं मानते हैं, हम खुदा का बंदा मानते हैं। मैं अपने मुखालिफ से सुन लो, अरे सुन लो, हाँ सुनो अरे मेरी बात तो सुन लो अब जरा। अब मैं अरे अब बड़बड़ करोगे, अब सुन तो लो जरा, अब बड़बड़ करोगे, मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो जरा। अब मैं अपने मुखालिफ से ये पूछना चाहूंगा कि मैं जमील खान, मुझे ये बताएं कि वो जमील खान का कौन सा ऐसा खुदा है जिसकी जमील खान मज़ार बनाने के बाद में उसकी पूजा करता है, जो कि ये शिर्क का फतवा बरेलवियों पर लगाता है। क्योंकि हम जिस मज़ार पर जाते हैं हम उसे खुदा नहीं मानते बल्कि खुदा का बंदा मानते हैं। उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में हम अरीज़ा पेश करते हैं। अगर ये गलत है तो मैं कुरान से साबित करके जमील खान को अभी दिखलाता हूँ, और जमील खान अगर मैंने दिखला दिया और तुम्हारे मौलवियों से दिखला दिया कि तुम्हारे मौलवियों ने भी मांगा है, तो क्या जमील खान तुम अभी तौबा करोगे इस गंदे मसलक से? अब मैं एक और दलील दे देता हूँ, नहीं, अगर मैंने साबित कर दिया तुम्हारे मौलवियों ने मांगा है तो तुम अभी तौबा करोगे इस गंदे मसलक से? अब जल्दी आओ, पॉइंट पाओ, ज्यादा लंबी हो जाएगी, ज्यादा लंबी हो जाएगी भाई। तुम्हारा कयास नहीं चलेगा, मेरे पास हवाला पेश करो, हवाला मैं तुम्हारे पास हवाला पेश करूंगा, मैं तुम्हें हवाला दूंगा। वकीला, तो क्या नबी, क्या तुमने इन लोगों को ना देखा जिन्होंने अपने नफ्स को इला बना लिया है? तो वो नफ्स की पैरवी कर रहे हैं उनके लिए। हाँ, जो नफ्स की पैरवी कर रहे हैं उनके लिए ये अकल चाहिए, अकल। जमील खान कुरान समझने के लिए कुरान गुमराह कर देता, तुम्हारे जैसे को हिदायत नहीं मिलती। वो नफ्स को अपनी नफ्स की पैरवी, तो ये उसके लिए है, ये आयत उसके लिए है जो अपने नफ्स की पैरवी करता है। सुनो जरा सांस लेकर बोलो यार, इतनी जल्दी तेज नहीं कि एकदम तुम ही बोलते जाओ, दूसरे की सुन नहीं रहे, अपनी बोले जा रहे हो। अब देखो मैं तुम्हारे घर से साबित करूंगा, धोन पीना पड़ेगा मुर्दे की कब्र का। चलो तुम अपने वालिदैन को बचा रहने दो, उन्हें जन्नती रहने दो, उनके पीछे मत पड़ो। अल्लाह ताला उन्हें इसी राह पर रखे,
ان کے لیے میں دعا کروں گا کہ تم تو اپنے والدین کے بیٹے نہیں رہے، اب تم اپنے بیٹے والدین کے بیٹے نہیں رہے، تم حرامی ثابت ہو گئے اپنی مطلب اصول سے. اب سنو، ارے بڑے بے شک، اچھا مطلب نہ ان سے اسلام کی بنیاد رکھی گئی، ان پر فتویٰ تھوڑی لگے گا، وہاں تو اسلام شروع ہوا ہے. نہیں ارے بے وقوف سمجھ میں نہیں آ رہی. ارے سنو جمیل خان تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی. جب جس چیز کی بنیاد رکھی گئی تو اس سے پہلے جو باتیں ہوئی، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان سے پہلے جو بھی ہوا وہ لوگوں نے جو کیا وہ کیا، لیکن جب اسلام کی بنیاد رکھی گئی تو ان کی اب پچھلی باتوں پہ ان کا اب سنو، اب میں سننا ہوں تو اب میری سن رہے، مطلب میں تو سننا ہوں، میری نہیں سن رہے، اب میری نہیں سنو گے. مطلب یہ سنو ذرا، یہ عوام فیصلہ کرے گی، تم فیصلہ نہیں کر پاؤ گے. تو یہ جب وہاں سے اسلام کی بنیاد رکھی گئی. ارے آپ سنتے کیوں نہیں ہو یار؟ جاہل ہو کون ہو؟ پکے جاہل، سنتے کیوں نہیں ہو؟ میں پتا تو نہ ہوں، میں جواب کیوں نہیں سنتے؟ جب میں سوال کر لیتا ہوں جواب سنتے نہیں، بڑبڑ کرنے لگتے ہو. جہاں سے اسلام کی بنیاد رکھی گئی ان کے پیچھے انہوں نے کیا کیا اس پہ حکم نہیں لگے گا. تمہارے والدین وقت مسلمان تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، تمہارے والد مسلمان تھے، تم نے کہا کہ بریلوی مشرک ہیں. جب بریلوی مشرک ہے تو تمہارے فتوے سے تمہارے والد مشرک ہوئے تو ان کا مشرک کا کوئی عبادت کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، باطل ہو جاتا. تو تمہارے والد کا جب مشرک تھے تو ان کا نکاح نہیں ہوا کیونکہ وہ پہلے سے مسلمان تھے، وہ اسلام میں داخل تھوڑی ہوئے تھے، وہ پہلے سے مسلمان تھے. تو جب تمہارے والد تمہارے نظر میں مشرک ہو گئے تو تمہاری والدہ سے وہ زنا کرتے رہے اور تمہاری والدہ سے زنا کے نطفے سے تم پیدا ہوئے. جمیل خان تم زانی ثابت ہوئے، تم زنا کی پیداوار ثابت ہوئے. اب سنو، اب تمہارے مولوی سب سے بڑا تمہارا گرو گھنٹال ابن تیمیہ اپنی کتاب الوسیلہ میں لکھتا، بھاگنا مت، وہاں تک پیٹوں گا جہاں تک دن نکلے گا. کہ اگر ابن تیمیہ کے پاس بھی جا کے دکھو گے تو چھوڑوں گا نہیں. یہ کتاب لکھتا ہے ایک، اس کی کتاب ہے کتاب الوسیلہ. مطلب ہم مشرک ہو جاتے ہیں، اس پہ شرک کا فتویٰ لگا. ہم تو مانگتے ہیں اولیاء کرام سے، یہ کس سے مانگنا ثابت کر رہا ہے؟ سنو ذرا. اس کے برعکس شیاطین لوگوں کی امداد کرتے ہیں، یعنی شیاطین کو بھی امداد کرنا مانگ رہا ہے، بول رہا ہے، اور انسانوں کا روپ دھار کر ان کے سامنے آتے ہیں. لہذا لوگ ان کی اور کیسی گستاخی کر رہا. سنو نبی کی شان میں، یہ لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ان شیاطین میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام ہوں، میں مسیح علیہ السلام ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں خضر علیہ السلام ہوں، میں ابو بکر صدیق ہوں، میں عمر ہوں، میں عثمان ہوں اور میں علی ہوں. اور کوئی یوں کہتا ہے کہ میں فلاں شیخ اور بزرگ ہوں. کبھی وہ آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. لگا اس پہ فتویٰ کیا لگے گا؟ مولوی جمیل جلدی لگاؤ، جلدی مولوی جمیل جلدی لگاؤ، جلدی لگاؤ فتویٰ لگاؤ، ابن تیمیہ پر فتویٰ لگاؤ. جب آدمی بن جاتا ہے تو ایک جو ہمزاد ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ روپ دھارن کر کے آتا ہے، بولتا ہے میں خواجہ غریب نواز ہوں، قادر جیلانی ہوں. اچھا، تو بریلی کہتے ہیں آپ ہی ہمارا نیا 12 سال کی نکالنا. یہ تمہاری قیاس نہیں چلے گا. اب دیکھو دوسری کتاب ہے اس کی، دوسری زیارت خیر الانام صفحہ 534 اور 535. اس پہ لکھتا ہے ابن تیمیہ تمہارا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا جائز ہے. استجاب زیارت خیر الانام کتاب کا نام ہے. اب تیسرا حوالہ سنو اور ذرا. سیلفی صاحب، اہل الخبیث صاحب، سنو ذرا، انہیں تم پہ سب کا شرک فتوی لگاؤ. تمہارا مولوی وحید الزما، کتاب کا نام ہے، سنو، کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہندی. اس میں لکھتا ہے کہ اے میرے دین کعبہ امام مدد کر، اے میرے دین کے مولا مدد کر، اے ابن شوقانی میری مدد کر، اے ابن قیم جوزی میری مدد کر. لگاؤ اس پہ بھی شرک کا فتویٰ. اگر تو اتنا بڑا مولوی ہے اور تو اتنا بڑا قابل ہے تو لگا ان پہ شرک کا فتویٰ. سب سے یہ تیرے مولوی ہیں سب. جلدی لگاؤ، جلدی ایک دم جلدی لگاؤ. دیکھیں سامعین حضرات، اس کے تین مولوی اسی کی. اب ناصر الوانی کی سن لے، ناصر الوانی کیا لکھتا ہے؟ ناصر الوانی کی کتاب ہے ٹاپک مت بدلے. اب یہیں رہے اب یہیں رہے ٹاپک مت بدلو. اے جمیل خان ٹاپک مت بدلو، اب یہی رہو. تمہارا البانی اپنی کتاب صحیح سنن ترمذی غلطی کیا ہے تو اس کی غلطی ہے، ہم غلطی مانتے ہیں. اچھا شرک نہیں ہے اس کا، یہ اس کا شرک مانو. شرک یہ کہتا ہے نبی کریم، کتاب کا نام ہے صحیح سنن ترمذی صفحہ نمبر 469. اس پہ لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے سے دعا کرنے کی خود تعلیم دی اور حضرت عثمان بن
حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی. یہ تیرا البانی کہہ رہا. لگا اس پہ فتوا, لگا اس پہ فتوا, لگا اس پہ فتوا, فتوا. ہاں ڈائریکٹ مانگتے ہیں, ڈائریکٹ مانگنے والے پہ کیا لگے گا؟ ڈائریکٹ مانگنے والے فتوا لگا گا. اور اگر تو اپنے آپ کو حلالی ثابت کرنا چاہتا ہے ڈائریکٹ مانگنے والے پہ لگا گا, لگا گا, ڈائریکٹ مانگنے والے پہ لگا گا. حنیف جمیل خان, ڈائریکٹ مانگنے والے پہ اور ڈائریکٹ مانگنے والے پہ لگاؤ گے؟ حجیت المہنی میں ڈائریکٹ مانگ رہا, ابن قیم سے مانگ رہا ہے, اور قائی شوکانی سے مانگ رہا ہے تمہارا وحید الزما. لگاؤ فتوا, لگا لگا. اور دیکھ تیرا یہ تمہارا مولوی اسماعیل دہلوی, اس کی کتاب ہے منصب امامت, اس میں لکھتا ہے یہ باوجود ہے کہ یہ لوگ ہدایت کے لیے مبعوث نہیں ہوتے ہیں, بس ضروری ہے کہ یہ وضاحت حصول فقیق تکوینی کے لیے متحقق ہیں, اور کے فضی شریع اب نہیں سنے گا, اب نہیں سنے گا, اب نہیں سنے گا, نہیں سنے گا, نہیں سنے گا, نہیں سنے گا, اب نہیں سنے گا. مرنے کے بعد میں تو تمہارا حاجت روا ہو گیا تاج الشریعہ. اب لے سن لے, یہ تیرا شاہ اسماعیل شہید اپنی کتاب منصب امامت میں فرماتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا وسیلہ ہی راہ نجات ہے اور اعلیٰ درجے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, ان کے توسل کے سوا چارہ نہیں. لگا جمیل خان, لگا جمیل خان فتوا لگا, جمیل خان فتوا لگا. آپ سن لے, قرآن سے سن, اب جاہل قرآن سے سن, اب قرآن سے سن. اللہ تعالیٰ قرآن سن, اب قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن جاہل قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 4, سمجھے نہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا مددگار ہے محبوب, تمہارا مددگار اللہ, جبریل, نیک مومنین اور فرشتے مدد پر ہیں. جاہل کہیں ڈوب کے مر جا. اب جب مدد پر ہماری یہ ہیں تو مددگار ہوئے نہیں ہوئے؟ جاہل, نیک مومنین ہماری مدد پر ہیں, اور جبریل ہماری مدد پر ہیں, اور فرشتے ہماری مدد پر ہیں. تو شیطان مردود کذاب آدم یہ اس میں ذکر کہاں ہے؟ تو کیا قرآن اسی وقت کے لیے تھا کیا بس؟ جاہل, قرآن قیامت تک کے لیے ہے. جاہل, قرآن قیامت تک کے لیے ہے. جاہل, قرآن قیامت تک کے لیے ہے. قرآن قیامت تک کے لیے ہے. جاہل, قرآن قیامت تک کے لیے ہے. قرآن اسی وقت کے لیے تھوڑی چاہیے کیا تیرے لیے قرآن اسی وقت ہو گیا؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تمہارے مددگار کا محبوب تو اس وقت تھے. اب جاہل سن, جاہل سن, اے جاہل سن, جاہل سن, جاہل سن, اے جاہل سن. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں, اور قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب تمہارے مددگار اللہ, جبریل, نیک مومنین اور فرشتے مدد پر ہیں. تو شیطان مردود تو مجھے یہ بتا دے کہ نبی تو اب قبر انور میں تشریف فرما ہوئے, تو یہ مومنین اور یہ مطلب جبریل اور یہ فرشتے کم مدد کر سکتے ہیں, یہ کم مدد کر رہے ہیں. اب نیک مومنین قیامت تک کے لیے ہوگا نہیں, اب جاہل یہ نیک مومنین قیامت تک کے لیے ہوگا, اور یہ نبی کی مدد کے لیے کہہ رہا اللہ تعالیٰ کیا نبی تمہارے مددگار ہیں. یہ جاہل شیطان جس کی نسل میں ہوتی ہے خرابی وہی بنتا ہے نزدی وہابی. تیری نسل میں خرابی نکلی, تو اپنے باپ کی اصل اولاد نہیں, زنا کی پیداوار.